آج کا یہ پروگرام بحسن خوبی اپنے اختتام کو ہے۔ آخر میں پروگرام کے منتظم حافظ انور قاسمی صاحب کو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی ہے، گویا وہی بول رہے ہیں، زبان میری ہے، الفاظ ان کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، پاسبان علم و ادب و جملہ دوست و احباب، سب سے پہلے مالک کون و مکان رب دو جہاں کا شکر گزار ہوں، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھ جیسے اپنے ایک حقیر سراپا تقصیر بندے کو ایک خالص علمی ادبی اور دینی پروگرام کرنے کی سعادت بخشی اور اپنے انبیاء کے وارثین کی خدمت کا موقع میسر فرمایا۔ ساتھ ہی اپنے دوست مولانا شیخ محمد خالد اعظمی صاحب ایڈمین پاسبان اور ان کے ایڈمین پینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن مشورے و رہنمائی اور حسن ترتیب سے اپنے گھر یہ علمی محفل سجانا نصیب ہوا۔ آج دل و دماغ فرط مسرت سے سرشار ہیں، جسم کا انگ انگ پرکیف احساس سے دوچار ہے، ایک ایسا احساس جس کی تعبیر کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ آج میرے دروازے پر دنیا علم و ادب کے شہسوار جلوہ افروز ہیں۔ پاسبان علم و ادب کے آفتاب و ماہتاب سرزمین شدنی پور کو زینت بخش رہے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آج کا دن میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے انتہائی یادگار دن ہے، جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جب سے مجھے میرے دوست مولانا شیخ محمد خالد اعظمی صاحب نے پاسبان علم و ادب کا حصہ بنایا، میں مستقل پاسبان علم و ادب کا قاری ہوں اور برابر اس سے مستفید ہو رہا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میرے اہل خانہ بھی پاسبان علم و ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دل کی شدید خواہش تھی کہ میں علماء پاسبان علم و ادب کی دعوت کروں، جس کا اظہار میں مولانا شیخ محمد خالد اعظمی قاسمی صاحب سے کئی بار کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کوئی مناسب وقت نکال کر دعوت کا پروگرام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے 2 ماہ پہلے کال پر بتایا کہ میں فروری میں گھر آ رہا ہوں، فروری کے آخری ہفتہ میں پروگرام پکا کر لو۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا، لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور ساتھ دینے کا عزم کیا، اور یہ پروگرام طے ہو گیا جو آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق ہر ممکن کوشش کی کہ ایک اچھا پروگرام کیا جائے اور آپ حضرات کا، آپ کے شایان شان اکرام کیا جائے۔ پھر بھی احساس ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے کمی کوتاہی پر بندہ معذرت خواہ ہے۔ خاص طور سے مائک کی گڑبڑی پر ماموں جان سے بہت ہی معافی چاہتا ہوں۔ امید کی معاف فرمائیں گے اور آپ حضرات نظر انداز فرمائیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور پروگرام میں تشریف لائے۔ اگر میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا نہ کروں تو انتہائی ناسپاسی ہوگی، جنہوں نے پروگرام منعقد کرنے میں میرا مکمل ساتھ دیا، خصوصاً ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ڈائریکٹر طاہر میموریل ہاسپٹل پھولپور، حاجی منہاج احمد لونیاڈی، حافظ احتشام صاحب ماحول، مولانا جمشید صاحب، حافظ شبیہ الحسن صاحب و دیگر دوست احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہی لوگوں کے باہمی تعاون سے پروگرام کرنا آسان ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور تمام معاونین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اگر زندگی نے وفا کی، حالات نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ پاسبان علم و ادب کے زیر اہتمام آئندہ اور اچھا پروگرام کیا جائے گا۔ فقط والسلام۔ آخر میں اپنے تمام احباب کا اور اپنے ایڈمن پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ناچیز کی دعوت پر تشریف لائے اور پروگرام کو ایک وقار بخشا۔
دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دعا کے بعد آپ حضرات فوراً نہ جائیں۔ ماموں کی جانب سے شہد کا ہدیہ، مولانا محبوب عالم صاحب کی جانب سے بھیلی کا ہدیہ اور ختم بخاری کا جو آخری درس کتابی شکل میں مفتی عبید اللہ شمیم صاحب نے مرتب کیا ہے اس کا ہدیہ، اور اسی طرح سے مولانا شفیق احمد صاحب کے ایک استاد مولانا ضیاء الدین ندوی صاحب ہیں، ان کی کتاب سرمائے سعادت ہے، مولانا شفیق صاحب نے اس کتاب کا ہدیہ آپ تمام پاسبانی احباب کو کیا ہے۔ یہ سارے ہدایہ و تحائف ضرور لے کر جائیں۔ ہاں، ابھی جو ایڈمین حضرات کو جلتی ہوئی لائٹ کی شکل میں ایوارڈ دیا گیا تھا، اسی طرح کی لائٹ کی شکل کا ایک ہدیہ آپ حضرات کے لیے بھی ہے، بس وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، ڈیزائن بالکل وہی ہے۔ آپ حضرات وہ بھی لے کر جائیں، سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جانے سے پہلے استقبالیہ حال میں آئے، وہاں تمام ہدایہ و تحائف موجود ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امید کہ آپ حضرات لے کر جائیں گے۔ پروگرام میں پاسبان کے ایک اہم رکن حاجی بابو ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ مولانا ضیاء الحق صاحب۔ مولانا ضیاء الحق صاحب اس وقت امارات کے سفر پر ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ضرور آتے، آپ نہیں، اپنے صاحبزادے کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیجئے گا، تو انہوں نے بھیجا ہے، تو وہ بھی اپنے والد صاحب کا ہدیہ لے کر جائے، گویا کہ وہی آئے ہوئے۔